لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علیو یا عظیمو یا غفورو یا رحیم، انت الرب العظیم۔ ظاہر سی بات ہے یہ کلمات ہمارے لیے ہدایت کا مرکز ہیں اور ہم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے دعاؤں کو بارگاہ خداوندی میں اگر مستجاب کروانا ہے تو اس کی عظمت کو پہچانو اور اس کی حقانیت کو پہچانو۔ وہ اعلیٰ بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ دیکھو جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اگر ہم اس کے حقیقی بندے اپنے کہنے اس کا حقیقی بندہ کہنے کے لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کی حقانیت کو پہچانیں اور اس نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ آئیے آج ہم گفتگو کرتے ہیں کہ روزہ عذاب الہی سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم خاطی ہیں، ہم جناب آدم کی اولاد ہیں، ہم سے خطا ہو سکتی ہے، جانے انجانے خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن عزیزان محترم اگر ہم جان بوجھ کر خطائیں کر رہے ہیں یا انجانے میں خطائیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے رمضان جیسے مہینے کا، کہ جس میں ہمارا سونا بھی عبادت ہے، جس میں ہمارا جاگنا بھی عبادت ہے، جس میں قرآن کی تلاوت کے لیے ہمیں بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو اس مہینے میں قرآن کی تلاوت اگر تم صرف اور صرف ایک آیہ کریمہ پڑھو گے تو یہ سمجھ لینا کہ پورے قرآن کا ثواب ہے، پورے سورے کا ثواب ہے، اور اگر ایک سورہ پڑھو گے تو پورے ظاہر سی بات ہے قرآن کا ثواب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اس مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے فیضیاب ہونا ہے، مستفید ہونا ہے۔ رمضان المبارک کی رحمتوں، کامہ برکتوں، بہاروں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے حضور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصوم جنۃ من النار۔ کتنا بہترین جملہ! دیکھیے رمضان دراصل رمز سے بنا ہے اور اس کے معنی جلانے کے ہیں۔ کیا جلانے کے؟ ہم کو ہمارے گناہوں کو بالکل جلا کر اس طریقے سے اس مہینے میں راکھ کر دینا کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے کہ کچھ فقہا نے کچھ جگہ پر رمز سے گناہوں کی جلا دینے کا حوالہ دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ لغت میں جب اٹھائیے تو یہ معنی رمز سے لیے گئے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ آگ سے بچانے کی سپر ہے۔ دیکھیے وہی جملہ آ گیا کہ جس میں رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ آگ، کون سی آگ؟ جو جہنم کی آگ ہوگی۔ اور جہنم کی آگ کیسی ہوگی کہ میں نے کسی درس میں عرض کیا تھا کہ یہاں 70% آگ ہے اور صرف 1% دنیا میں ہے، 69%
عظیم آگ جہنم کی ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم جب دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو آخرت کے شعلوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ لہٰذا ان سے بچنے کے لیے جس طریقے سے خداوند عالم نے اور ائمہ طہارہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے کہا ہے، بتایا ہے، ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ آگ سے بچانے کے سپر ہے۔ اہل سنت کے ذرائع بھی یہ حدیث اسی مضمون میں ان الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ اہل سنت کے علماء بھی اس سے متفق ہیں اور انہوں نے اسی مضمون میں الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: الصیام جنت العبد المومن یوم القیامت کما یقی احدکم سلاحہ فی الدنیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت کے علماء نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے، کتابوں میں ذکر کیا ہے، جس میں آپ دنیاوی اسلحہ اور دفاعی ذریعے سے اپنا دفاع کرتے ہیں۔ جس طریقے سے دنیا میں اپنی حفاظت کے لیے آپ اسلحے اور اپنی محافظت کے لیے طرح طرح سے جو ہمارے سامنے وسائل مہیا ہیں اس کے ذریعے سے اپنی حفاظت ہم کرتے ہیں، بس آخرت کے لیے ہمارے لیے اسلحہ ہمارے سب سے بڑا ہماری بخشش کا سہارا اور ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات دلانے والا روزہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ روزے کو ہم روزے کی طریقے سے رہیں، ہم خالی یہ نہ کریں کہ جو ہے کہ خالی وہ ہمارا روزہ نہ رہے بلکہ فاقے میں اس کا شمار ہو۔ فاقے میں کن روزوں کا شمار ہوگا؟ کہ جب ہم حکم الہی کے مطابق ہم عمل نہیں کریں گے، جن چیزوں کے لیے خداوند عالم نے منع کیا ہے وہ چیزیں ہمیں اپنی زبان پر نہیں لانا ہے، جن چیزوں کے دیکھنے کے لیے منع کیا ہے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، جن جگہوں پر جانے کے لیے خداوند عالم نے منع کیا ہے ان جگہوں پر ہمیں نہیں جانا ہے۔ اب آئیے روزے کی خصوصیت ایسی کیا ہیں کہ اس کے لیے جنت من النار، آگ سے بچانے والے سپر کی تعبیر بیان ہوتی ہے۔ اب آئیے سوال پر سوال آ گیا کہ یہ سوال ہے کہ آخر روزے کی ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ جنتوں جیسا جملہ یعنی آگ سے بچانے والے سپر کی تعبیر دی گئی ہے۔ اس کے متعلق ہمیں جو روایات میں ملتا ہے کہ روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ نفس کو کنٹرول ہو جائے، یعنی نفس کو اپنے کنٹرول دینا ہے۔ کتنے وقت کے لیے؟ صبح صادق سے لے کے مغرب تک کے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، ہر چیز سے، ہر خواہشات نفسانی سے، کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ روزہ ضبط کا مظہر ہے، روزہ ضبط نفس کا مظہر ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟
وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر کو روزے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیا فرمایا خداوند عالم نے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کرو، صبر کو روزے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ روزہ اور صلاۃ کے معنی نماز کے ہیں۔ نماز میں جو ہم کھڑے ہوں تو اس خضوع اور خشوع کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہوں کہ ہمارا نفس مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نفس جس طریقے سے ہمیں درس دیتا ہے کہ جب آپ عبادت خداوندی کرتے تھے تو دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی تھی۔ حد یہ ہے کہ آپ کے پیر سے تیر بھی نکال لیا گیا اور آپ کو احساس تک نہیں ہوا۔ تو بہرحال ہم یہ نہ کریں کہ صاحب نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، دن بھر کا حساب کتاب کاروبار کا نماز میں نہ ہم جوڑیں، بلکہ ہمارا نفس بالکل اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اس کی وحدانیت کا اقرار ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے جتنا ہو سکے اتنا شکر ادا کریں۔ روزہ خواہشات نفسانی سے درگزر کرنے کا مظہر ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ ہر چیز اس میں موجود ہے۔ اب یہ بات دیگر ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں کے طبقے میں خالی قرآن مجید رٹنے ہی کو اسلام سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے لیے ہمیں حکم ہوا ہے، ائمہ نے بتایا ہے کہ ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، دیکھ دیکھ کے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارے ہدایت کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ حالانکہ روزے کی مدت محدود ہے، یعنی دن میں کچھ گھنٹے، وہ بھی سال کے کچھ دن ہی معین ہیں، تاہم انسان کی بنیادی حرکت کے لیے ایک مظہر اور جلوہ ہے روزہ، جس کو جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں نفسانی خواہشات اور چاہتیں ان راہوں کی جانب انسان کو لے جاتی ہیں جو جا کر گناہ پر ختم ہو جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو ان جگہوں سے ہم پرہیز کریں گے کہ جہاں پر ہمیں نفس لے جانے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ روزہ جیسا کہ جنتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارا سپر ہے، ہمارا نگہبان ہے، ہمارا محافظ ہے روزہ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کی آگ ہم سے دور رہے تو ہمیں روزہ اس طریقے سے رہنا پڑے گا کہ جس طریقے سے ائمہ اطہار نے بتایا ہے۔ البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری خواہشات انسانی کا لازمہ گناہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہماری ساری خواہشات جو ہے وہ گناہ کی طرف مرتکب کرتی ہوں، ان سے گریز ممکن نہیں ہے، بالکل ممکن ہے۔
ساری خواہشات نفسانی ہماری گناہ کی طرف بھی نہیں ہو سکتی، یہ ممکن نہیں ہے، اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس سے، اگر ایسی خدا نخواستہ خواہشات آ رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم روزے کے ذریعے سے اس خواہشات نفسانی کو، اس خواہشات کو ہم کچل سکتے ہیں۔ ایسا نہیں، کچھ انسانی خواہشات ایسی بھی ہیں جو حلال ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ تمام خواہشات انسانی گناہ کی طرف ہمیں نہیں لے جاتی، بلکہ کچھ خواہشات ایسے بھی ہیں کہ جو ہمیں حلال کی طرف مرغوب کرتی ہیں، حلال رزق کی طرف مرغوب کرتی ہیں، مگر یہ کوئی ایسے نفس کو بے لگام اور آزاد چھوڑ دے اور نفسانی خواہشات کا غلام بن جائے، یہ وہی چیز ہے جس کو، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو نفس کا، خواہشات نفسانی کا غلام نہیں بننا ہے، بلکہ اپنے نفس کو کنٹرول میں ہمیں خود رکھنا ہے۔ اگر ہم غلام بن گئے خواہشات نفسانی کے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمارے لیے جہنم کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خواہشات نفسانی روزے کے ذریعے سے اپنے خواہشات نفسانی کو کچل دیں، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ حمل علیہا اہلہا، اسے ایک ایسے شرکس گھوڑے پر سوار کر دیا گیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس کی لگام نہ ہو، اور وہ سرکش گھوڑا بھی اسے لے جا کر کھائی میں گرا دیتا ہے۔ اگر ہمارے خواہشات نفسانی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس کلام سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ تو ایسے سرکس گھوڑے کی طرح سے مثال آپ نے دی ہے کہ لگام جس کے لگام ہی نہ ہو، اور وہ سرکس گھوڑا کہیں بھی لے جا کے انسان کو پھینک دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی آرزوؤں کو کنٹرول میں رکھنا ہے، تب روزہ رہنا ہے اس معبود کی خوشنودی کے لیے، کہ جو معبود حقیقی ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، ہمارے ناز برداری کرنے والا ہے، اور اسی طرح نفسانی خواہشات بھی آدمی کو گناہ کی جانب لے جاتی ہیں۔ جس طریقے سے ہم کو کچھ ہمارے خواہشات حلال بھی ہیں، اور اگر ہم نے کنٹرول نہ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مولا متقیان نے ہمیں اپنے کلام میں حکم دیا ہے، تو پھر ہمیں گناہوں کے دلدل میں ہم جا کے پھنس جاتے ہیں، جس سے نکلنا ہمارے لیے بہت ہی محال ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں، اس کی سپر ہمارے لیے روزہ ہے کہ ہم ماہ رمضان میں اور اس طریقے سے روزے کے ذریعے سے عبادات خداوندی کریں، اور اپنے خواہشات نفسانی کو کنٹرول میں کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روزے کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی گرمی کی شدت میں اللہ کے لیے ایک روزہ، ایک دن بھی روزہ رکھے
اور اسے پیاس لگے، ظاہر سی بات ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ جب ایک دن بھی روزہ رکھے اور اسے پیاس لگے تو خداوند عالم 1000 فرشتے اس پر موکل کرتا ہے، نافذ کرتا ہے، جو افطار تک کے اس کے چہرے کو مس کرتے ہیں اور اسے بشارت دیتے ہیں، کاہے کی جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا روزہ شرط ہے کہ روزے کی طریقے سے ہو۔ یہ ہم نے قول امام جعفر صادق علیہ السلام کو بحار الانوار جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 247 پر سے لیا ہے، جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ امام علی روزے کے فوائد کے سلسلے میں نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں فرماتے ہیں کہ جن ایام میں روزہ واجب ہے ان میں سختی کو تحمل کر کے روزہ رکھنے سے بدن کے اعضاء کو آرام اور سکون ملتا ہے اور اس کی آنکھیں خاشع ہو جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ہم جب خداوند عالم کی حقانیت کو پہچانتے ہوئے ہم اس کی عبادات کریں گے تو خضوع اور خشوع بھی ہوگا، اور ہمارے لیے جنت ہماری مشتاق ہوگی، اور نفس رام میں ہو جاتا ہے، اور نفس کو مولا متقیان نے فرمایا ہے کہ نفس کو سکون ملتا ہے روزے کے ذریعے سے، اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ مولا متقیان نے فرمایا کہ دل بھی ہلکا ہوتا ہے، اور عبادتوں کے ذریعے خود پسندی ختم ہو جاتی ہے، اور تواضع کے ساتھ اپنا چہرہ خاک پر رکھنے سے، یعنی سجدہ کرنے سے، کہ جگہوں کو زمین پر رکھنے سے غرور ٹوٹتا ہے، اور روزہ رکھنے سے پیٹ جو ہے وہ کمر سے لگ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں غرور و گھمنڈ کے بھی کبھی کبھی آثار نمودار ہو جاتے ہیں، تو مولا متقیان فرماتے ہیں، علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، سجدہ کرنے سے، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے ہمارا غرور اور ہمارا تکبر کم ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اسی طریقے سے ہم آگے بھی انشاءاللہ معروضات آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اس میں میں شکر گزار ہوں کہ حسینی چینل کا، کہ بہت اہم کام انجام دے رہے ہیں۔ خدا ان کی ٹیم کو، ان کے حوصلوں کو بلند رکھے، کہ جو ایسے ایام میں بھی اپنے تمام تر کوششوں کے ساتھ یہ پیغامات ماہ رمضان کے متعلق ہوں، ائمہ کے ولادت کے سلسلے میں ہو، ائمہ کے شہادت کے سلسلے میں ہو، ان کے پیغامات آپ تک نشر کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔